حدیث پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و ستون شعبہ اعلیھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 73 شعبے ہیں اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، یعنی افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کو تقوی کے کلمے کے اوپر پکا رکھا اور وہ اس بات کے حقدار تھے اور اہل تھے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ حضرت علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اور لوگوں نے بھی سنا یقولون لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تکبیر پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر بین مکہ و منا، منا اور مکہ کے درمیان نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور یہ تکبیر پڑھ رہے تھے۔ فقال ہیا ہیا، قل تو میں نے پوچھا وما ہیا ہیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ قال قولہ تعالی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ ابو ذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُوهَا، اگر تم کوئی برائی کر بیٹھو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ نیکی اس برائی کو دھو دے۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صاحب نے فرمایا من افضل الحسنات، یہ تو سب سے بہترین نیکی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھنے کو سب سے بہترین نیکی فرما رہے ہیں۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے لہو دعوت الحق، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو قول سدید سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تزکا سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید کی آیت ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیا مراد؟ فرمایا الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا تھا کہ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّىٰ إِلَىٰ ان تقول لا الہ الا اللہ، ان سے مراد ان کی یہ تھی کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پکے ہو گئے۔ تو اس سے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ شہادت لا الہ الا اللہ، جو
لا الہ الا اللہ کی شہادت پر پکے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہاں صوابا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، تو فرمایا تھا الیس منکم رجل یقول لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس سے مراد تھا رجل الرشید۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنمی جہنم میں کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو اعمل صالحہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اقول لا الہ الا اللہ، تاکہ میں لا الہ الا اللہ کہہ سکوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنى، کہ جو لوگ نیکی کریں گے ان کو حسنہ ملے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، الحسنہ سے مراد الجنہ، ان کو جنت ملے گی، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی کا دیدار کرنا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بندے نے وہب میں منبہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا بلا ایسا ہی ہے یا ابن اخی، ولیکن لیس من مفتاح الا ولہ اسنان فمن جاء باسنانہ فتح لہ ومن لم یفتح لہ، یعنی چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، تو نیک اعمال دندانے کی مانند ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا چابی تو مل گئی، لیکن اگر وہ اعمال بھی ٹھیک کر لے گا تو دندانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر اس نے اعمال ٹھیک نہ کیے تو اس کے ہاتھ میں کنجی تو ہوگی، مگر وہ کنجی جنت کا دروازہ کھول نہیں سکے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے دو گاڑیاں ہیں، ایک کی چابی دوسرے کو لگاؤ تو دروازہ نہیں کھلتا، حالانکہ وہ چابی اندر چلی بھی جاتی ہے، اس کے دندانے ٹھیک نہیں ہوتے۔ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تاشت ما فی صحیفتہ من السیئات حتی یعود الی مثلہا، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا اچھے اشعار کہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی سے مراد کہ انسان ایک اللہ کے سامنے جھکے، جگہ جگہ سر نہ جھکاتا پھرے، اس کو وہ خودی کہتے ہیں کہ انسان مومن غیور ہونا چاہیے، ایک در پر جھکنے والا ہونا چاہیے، جگہ جگہ سر جھکانے والا نہ ہو۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ فساں کہتے ہیں جو چیز کو تیز کرنے والے گرائنڈر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خودی جو ہے یہ تلوار ہے، اور اس تلوار کو جو تیز کرنے والی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تمہاری یہ جو خودی ہے نا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے کسی اور کے سامنے نہیں، یہ اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔
خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر کا ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یعنی یہ جو نغمہ ہے نا لا الہ الا اللہ والا، یہ اس کو بہار کی ضرورت نہیں ہے کہ بہار میں پڑھیں گے خزاں میں نہیں پڑھیں گے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں تو ہر حال میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور آخری بات کہتے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس سے ہمارے دل منور ہوں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، اور دلوں سے گناہوں کی ظلمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بڑی عجیب کہانیاں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک دیہاتی نوجوان آ گیا، اس کا تعلق دیہات سے تھا، تعلیم بھی نہیں تھی، کچھ ایسی تربیت بھی نہیں تھی، مگر بادشاہ کے دربار میں آ کے جب خدمت پہ لگا تو اس نے اتنی اچھی خدمت کرنی شروع کی کہ تھوڑے دنوں میں بادشاہ کی آنکھوں میں بڑا درجہ پا گیا، بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو پہلے سے مقربین تھے نا، وہ بہت جیلس ہوتے تھے، ہم بڑے خاندانوں والے اور بڑی عقل سمجھ والے، تعلیم والے، ہم بادشاہ کے مشیر تھے، یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دیہات سے اٹھ کے کہ بادشاہ کی اس کے اوپر بڑی خاص نظر پڑتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بادشاہ سے موقع ملنے پہ بات کریں گے۔ انہوں نے بات کی کہ بادشاہ سلامت، جو محبت کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں اٹھتی، حسب میں ہم اچھے، نسب میں ہم اچھے، مال میں ہم اچھے، عقل میں ہم اچھے، لیکن محبت کی نظر اس کو جو مل گئی وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، میں کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا، کاشیں بنوائیں اور کاشیں ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیں جو اعتراض کرنے والے تھے، اور ایاز بھی وہیں بیٹھا تھا، تو جس جس کو وہ کاش ملی اس نے منہ میں ڈالا، تھو تھو۔ بادشاہ سلامت بڑا بہت کڑوا، توبہ توبہ بہت کڑوا، سب نے اپنے منہ سے وہ پھل نکال دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوا ہے۔ تو بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا تھا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز یہ کاش میٹھی ہے جو اتنے مزے سے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے تو کڑوی، کھاتے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں؟ عمر بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، آج کڑوی بھی مل گئی تو واپس کیسے کروں؟ کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی کہ جس پروردگار کی نعمتوں سے ساری زندگی ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں، اگر کبھی کوئی اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی بھی آ جائے تو ہم پھر شکوہ کیوں کرتے؟ اب بادشاہ نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ جو بہت اعتراض کرنے والے تھے نا، ان کے سامنے کوئی اور ایسا ہیلا کرنا چاہیے کہ ذرا ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک دن بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، آج میں تم سب کی عقل کا امتحان لوں گا، تمہارا آئی کیو لیول دیکھوں گا کیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اس میں پاس ہوتا ہے۔ اب جب بتا دیا تو سب بڑے محتاط ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک موٹا سارا ہیرا دکھایا، دیکھو یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا چمکدار ہے، اور ایک ہتھوڑا بھی ساتھ دیا، اور پہلے کو کہا کہ جی یہ ذرا ہیرا جو ہے توڑ کے دکھاؤ۔
اب وہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ نے ہم سے امتحان لینا ہے ہماری سمجھداری کا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، اتنے کیرٹ کا اور بالکل بے عیب ہے، کوئی فلاں نہیں، فلاں لیس ہے، لہذا اس کو تو نہیں توڑنا چاہیے. بادشاہ مسکرایا، کہنے لگا ہاں بہت اچھا. تو وہ سمجھا کہ بھائی میں نے بادشاہ کو کنونس کر دیا، چنانچہ دوسرے کو دیا، اس نے بھی اسی قسم کی لاجک، تیسرے کو دیا، اس نے بھی لاجک. جتنے اعتراض کرنے والے تھے سب کو ہیرا ہتھوڑا دیتے رہے، وہ یہی لاجک دیتے رہے اور معذرت کرتے رہے، حتیٰ کہ بادشاہ نے وہ ہیرا ایاز کے ہاتھ میں پکڑایا. جب ایاز کو کہا ایاز اسے توڑو، ایاز نے اس کو نیچے فرش پہ رکھا، دے کے مارا ہتھوڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب جب اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو وہ تو سارے خوش ہو گئے. آج اس کا گنوار پن کھلا، اس کی جہالت کھلی، بے وقوف، کیا پتا اس کو یہ کتنی قیمتی چیز تھی. تو وہ ایکسپیکٹ کرنے لگے کہ آج تو بادشاہ اس کو دھکا دے دے گا دربار سے. تو جب ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ایاز تو نے ہیرے کے ٹکڑے کر دیے، اتنے قیمتی ہیرے کے. تو ایاز نے آگے سے سمپل سا آنسر دیا کہ بادشاہ سلامت آپ نے مجھے حکم دیا تھا ہیرے کو توڑ دو. اب میرے سامنے دو آپشن تھی، یا تو اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا یا پھر میں انکار کرتا تو آپ کے حکم کو توڑ دیتا. میری نظر میں آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا، لہذا اس کو کم قیمت سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا، میں نے ہیرے کو توڑ دیا ہے. تو بھئی جتنا ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کا احترام تھا، کاش ہم بندوں کے دل میں پروردگار کے حکم کا ایسا احترام آ جاتا. ہم خواہشوں کو توڑ دیں، تمناؤں کو توڑ دیں، اپنی امیدوں کو توڑ دیں، ہم کبھی بھی حکم خدا کو نہ توڑیں. تیسرا واقعہ لکھا کہ ایک دن ایک موترس جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو آپ کا زیادہ ہے نا چہیتا ایاز، ہمیں لگتا ہے کہ یہ خزانے سے چیزیں چراتا ہے، ہمیں تو شک ہے. بادشاہ نے پوچھا کیسے ہے؟ اس نے کہا جی ایک جگہ کلوزٹ بنائی ہوئی ہے اس نے، اور یہ صبح و شام اس کلوزٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھتا ہے، چابی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا. تو بادشاہ سلامت ہمیں تو پکا شک ہے کہ آپ کے خزانے سے اس نے قیمتی چیزیں چرا کے رکھی ہیں اور یہ صبح و شام دیکھتا ہے ان کو. بادشاہ نے اسی وقت ایاز کو بلوا لیا، لوگوں کے سامنے پوچھا ایاز تمہاری کوئی کلوزٹ ہے ایسی؟ جی. تالا لگا کے رکھتے ہو؟ جی. صبح شام کھول کے دیکھتے بھی ہو؟ جی. لاؤ چابی اس کی. ایاز نے چابی نکال کے دے دی. بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور کلوزٹ میں جو کچھ پڑا ہے سب اٹھا کے یہ کہ لے کے آؤ. اب جب وہ گیا تو ایاز تو مطمئن کھڑا رہا، مگر معترضین بڑے خوش ہوئے، آج پکڑا گیا، آج سمجھ لگے گی بادشاہ کو یہ کیسا بددیانت انسان ہے. تھوڑی دیر گزری تو جو گیا تھا وہ تالا کھول کے کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک پرانا سا لباس ہے اور ایک پرانا سا جوتا رکھا ہوا اور کچھ بھی نہیں. بڑا حیران ہوا، اس کو یہ صبح بھی دیکھتا ہے شام بھی دیکھتا ہے. وہ اس کو لے کے بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ سلامت کلوزٹ میں یہ دو چیزیں تھیں. بادشاہ نے کہا ایاز بس یہی کچھ تھا؟ جی یہی تھا. ایاز یہ تو اتنی قیمتی نہیں کہ تم ان کو تالے میں رکھو اور صبح شام اس کو جا جا کے دیکھو. ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے لیے قیمتی ہیں. پوچھا کیوں؟ کہ بادشاہ سلامت جب میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں دیہاتی سا لڑکا تھا،
یہ تہبند باندھی تھی، یہ کرتا پہنا تھا، یہ جوتا پہنا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنے لیے پریزرو کر کے رکھ لیا۔ اب روز صبح اور شام میں دروازہ کھولتا ہوں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ایاز، بادشاہ کے احسانات کو مت بھولنا، تمہیں جو اس نے رتبہ دیا تمہاری اوقات تو یہ تھی، تمہاری اوقات یہ تھی۔ میں صبح بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں شام بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کاش کہ یہ صفت اللہ ہمیں بھی عطا فرماتا، ہم بھی اپنے ابتدا کو دیکھتے، کیا حال تھا، کیا ہماری اوقات تھی، اور آج اللہ نے اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے کس طرح ہمیں مالا مال کر دیا، ہم بھی اپنی بنیاد کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر ایک دنیا کا غلام اپنے مالک کے حکم کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے تو ہم تو اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں، غلام سے بھی ایک درجہ نیچے، ہم تو اللہ کی ملک ہیں، مخلوق ہیں اس کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت کو سامنے رکھیں، ہمیشہ خیال رکھیں کہ حکم خدا کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔